السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو زبان دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اس کا سوال بھی کریں گے کہ میرا بندہ، میں نے تجھے اتنی ساری نعمتیں دی تھیں تو نے اس کا کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ تو دیکھیں، زبان بھی جو ہے نا، وہ ہماری ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زبان دی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مقصد بھی بتایا ہے کہ میرا بندہ، جو میں تمہیں زبان دے رہا ہوں تو تو نے اس کا کام کیسے کرنا ہے، تو نے اس کو کام میں کیسے لے کر آنا ہے، اس کا آخر کام ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وہ بھی بتا دیا، ہمیں وہ بھی بتا دیا وہ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بتایا، میرا بندہ، یہ جو میں تجھے زبان دے رہا ہوں اس کو میرے ذکر میں استعمال کرنا، میری یاد کے لیے کو استعمال کرنا اس زبان کو۔ تو ایسے ہی بتایا گیا، ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جسے 4 چیزیں نصیب ہو جائیں۔ 4 چیزیں کون کون سی؟ وہ فرمانے لگے، ایک ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، ایک نیک صالحہ بیوی اور مشقت جھیلنے والا جسم۔ اور ان میں سے ایک یہ چیز بتائے گی، ذکر کرنے والی زبان۔ تو سبحان اللہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والی زبان دی ہے، یعنی آپ کو ذکر کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، توفیق سے، تو آپ کیا ہیں؟ آپ خوش نصیب انسان ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم بتایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم۔ تو آگے کیا بتایا گیا کہ اپنی زبان کو نا مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہم فضول لغویات میں، فضول الٹے اور سیدھے کاموں میں استعمال نہ کریں کہ بھائی ادھر ادھر استعمال نہ کریں اس کو، زبان کو ہم کیا کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہم استعمال کریں اپنی زبان کو، کہ میرا ایک ایک لمحہ بس اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزرے۔ کیا بتایا گیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ سے میری دوستی ہو جائے، اللہ کی دوستی کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی محبت کیسے ملے؟ اللہ کی محبت اس کی یاد ہے۔ اور اللہ کی یاد ہے کیا؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ تو نہیں، اگر آپ اللہ کی دوستی چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت آئے گی، اللہ سے محبت چاہتے ہیں اللہ کی یاد آئے گی، اور یاد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی آپ کو ہر وقت یہ دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے جو بزرگ ہوتے تھے، جو لوگ ہوتے تھے ماشاءاللہ، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، تسبیح، وہ والی ڈوری والی تسبیح ہوتی تھی نا، دانوں والی، وہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کا دھیان ان کے ذہن میں، تسبیح ہوتی ہے نا جب ہاتھ میں، بندے کو پتہ ہوتا ہے ہاں مجھے اللہ کا دھیان ہے، میں تسبیح کرنی ہے۔ ماشاءاللہ وہ اتنے چاہے پڑھے لکھے نہیں تھے، کیا ہے؟ بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے رہنا، استغفر اللہ پڑھتے رہنا، سبحان اللہ یا اللہ اکبر الحمدللہ، کچھ نہیں پڑھتے رہتے تھے، لیکن پڑھتے رہتے تھے، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ وہ فضول لغویات میں نہیں ہوتے تھے، فضول اپنی زبان کو غیبت میں، چغلی میں نہیں لگاتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے یار فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص وہ ہے، فلاں شخص ایسا نہیں، اپنی زبان کو صرف اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ ان کی زندگیوں میں کتنی وہ آسانیاں تھیں، کتنی سادہ زندگی تھی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھے۔ لیکن اللہ معاف فرماتے، آج آپ ہم لوگوں کی زندگی کو دیکھ لیں کیا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دیکھیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں کو یہ بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جو ہم لوگوں کو زبان دیا ہے، ہم اسے فضول کاموں میں استعمال نہ کریں، کسی کی غیبت کے لیے، چغلی کے لیے ہم اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کو استعمال کیا ہے کہ ہم نے اسے اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرنا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اسی کے لیے ہم استعمال اسے کریں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے اس میں اپنی زبان کو لگائیں، نہ کہ دوسری الٹی سیدھی فضول چیزوں میں اس کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ہم لوگوں سے اس کا سوال کریں گے، اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ میرا بندہ، میں نے تجھے زبان دی تھی تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے پوچھیں گے۔ تو اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ نعمت دی ہے تو ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں، اس کو فضول کاموں میں نہ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام سے سوال کریں گے۔ تو دیکھیں، اسے اب اپنے آپ کیا کریں؟ اللہ کی یاد میں لگائیں، اللہ کی یاد میں لگائیں۔ جب آپ اللہ کی یاد میں اس کو لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ آپ کو ماشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ سبحان اللہ فرمانے لگے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے۔ ذاکرین کون؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے سبحان اللہ ایک جنت کا دروازہ ہے۔ وہ پکارے گا، اے اللہ کے ذکر کرنے والوں، اس دروازے سے، جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔
تو دیکھیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے کتنے فضائل اس کے بیان کیے اللہ کے ذکر کرنے کی۔ تو دیکھیں جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی یاد آپ کے دل میں رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ مجھے جانتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی یاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت اللہ کی دوستی ہے۔ یہ دونوں اس تینوں چاروں چیزیں اس طرح ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی پروپورشنل جڑی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں، سکون، آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔